ہمارے پیارے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئے یوم عرفہ کی دعائیں سنیں، کتنی دعائیں ہیں اور کب کب پڑھی جاتی ہے، تو آئیں سنیں۔ شیخ ہبت اللہ نے اپنے اسناد کے ساتھ عمر لیتی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، ہم کو اطلاع ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دوست سے 5 دعائیں بطور ہدیہ بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ 5 دعائیں پڑھا کریں۔ اللہ کو ذی الحج کے عشرہ کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت محبوب اور پسند نہیں ہے۔ پہلی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں پہلی دعا کا ترجمہ پڑھ لوں گی، اس کے بعد پھر دوسری دعا سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے باصلاحیت ہے اور اسی کو حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے قبضے میں خیر ہے اور وہ ہر سے پر قادر ہے۔ دوسری دعا یہ ہے، عرفات کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ واحد صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد۔ تو دوسری دعا کا ترجمہ یہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ ان کے بیوی ہے نہ بچہ۔ تو آئیے میں تیسری دعا پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں اب تیسری دعا کا ترجمہ سناؤں گی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی باصلاحیت ہے، اس کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، اس کے قبضے میں بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں چوتھی دعا شروع کروں گی۔ حسبی اللہ وکفیٰ، سمیع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا۔ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی کافی ہے۔ اللہ کو جس نے پکارا اس نے اس کی پکار سنی، اللہ کے سوا کوئی اور منتہا نہیں ہے۔ تو اب میں 5ویں دعا پڑھ کر آپ لوگوں کو پاس پیش کروں گی۔ آپ لوگ ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر بنے رہیں۔ اللہم لک الحمد کما تقول، اللہم لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و لک یا ربی ترانی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من سخط الامر۔ اللہم انی اسألک من خیر ما تجری بہ الریح۔ تو اب میں ترجمہ پیش کروں گی۔ الہی تو ہی سارے تعریفوں کے لائق ہے، جیسا کہ تو نے آپ اپنے تعریف فرمائی ہے۔ ہماری ہر تعریف سے تو بالاتر ہے اور بہتر ہے۔ الہی میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب تیرے ہی لیے ہے۔ میری میراث بھی خاص تیرے لیے ہے۔ اے مالک، ہر صورت میں تیری ہی
बारगाह में अज़ाब कब्र से बचने की दरख्वास्त करती हूँ। मेरे कामों की पाबंदगानी से मुझे बचा। मेरे कामों की पाबंदगी से मुझे बचा। जिस चीज़ पर हवा चलती है मैं उसकी बेहतरी के लिए तेरे हुजूर में दुआ करती हूँ कि इससे मुझे आमन व दामन में रख। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा से इन दुआओं का असर दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, जो शख्स पहली दुआ 100 मरतबा पढ़ेगा तो रोए ज़मीन पर इस जैसा इबादत करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। क़यामत के दिन तमाम नेकोकारों से ज़्यादा उसकी नेकियां होगी। जिसने दूसरी दुआ को 100 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके लिए 1,00,000 नेकियां लिखेगा और इतनी ही इसकी बुराइयां मिटा देगा और जन्नत में उसके 10,000 दर्जे बुलंद करेगा। जिसने तीसरी दुआ को 100 मरतबा पढ़ा तो सबसे निचले आसमान से 70,000 फरिश्ते हाथ फैलाए हुए उसके लिए उसके पढ़ने वाले पर रहमत तलब करते हुए उतरेंगे। जिसने चौथी दुआ को 100 मरतबा पढ़ा तो उस दुआ को फरिश्ते सजा कर रब्बुल आलमीन के हुजूर में पेश करेंगे और अल्लाह ताला उस पर नजर करम फरमाएगा। और जिसकी तरफ अल्लाह ताला की नज़र करम हो वह बदबख्त कैसे हो सकता है। आपके हवारियों ने पांचवी दुआ के बारे में दरियाफ्त किया कि इसमें कितना सवाब है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसकी वजाहत की उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के हर एक दुआओं में फजल ही